الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال فی موضع آخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال لا اکراہ فی الدین۔ قابل قدر مسلمانوں، اسلام کے پروانوں اور دیوانوں، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام کی دولت عطا کی اور اپنے پسندیدہ دین میں داخل کیا۔ سامعین کرام، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر طرح کی خوبیاں موجود ہیں۔ اسلام کا ہر مسئلہ بڑا واضح اور پر لطف ہے۔ یہ اسلام ایک ابر کرم تھا جو عرب کی وادی غیر ذی زرع سے اٹھا اور شمال و جنوب میں موجیں مارتا ہوا مشرق و مغرب کے دور افتادہ علاقوں پر فیض عطا کیا۔ بارش بن کر برسا، تہذیب و تمدن کے جواہر اٹھائے اور علم و حکمت کے خوشنما پھول کھلائے۔ دوستوں، اسلام آیا تو تمام قوموں کی جہالت، قدیم تہذیب و تمدن چند سالوں میں بدل گئی۔ اسلام آیا تو دنیا ظلم و بربریت سے نکل کر امن و امان میں بدل گئی۔ اسلام آیا تو خالق حقیقی کو بھولنے والے اور معبودوں کی پوجا کرنے والے توحید و سنت کے علم بردار اور مبلغ اسلام بن گئے۔ اسلام آیا تو کفر و شرک و ظلم و جور اور خواہشات نفسانے سے بھری ہوئی بنجر زمین کو اسلام کی عمدہ اور پاک باز تعلیم اور روحانی اخلاق کی بدولت سرسبز و شاداب بنا دیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں وہ خوبیاں موجود ہیں جن سے دوسرے مذاہب، دوسرے ادیان خالی ہیں، اس لیے کہ اسلام امن و امان کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام اتحاد و اتفاق کا سبق دیتا ہے۔ اسلام ظلم و بربریت سے روکتا ہے۔ اسلام مظلوموں کا حق دلاتا ہے۔ اسلام کمزوروں کو انصاف دلاتا ہے۔ اسلام عدل و انصاف کا سبق دیتا ہے۔ اسلام نے نہ کبھی ظلم کیا ہے اور نہ ہی ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے امن توڑنے والوں کو اپنے سے دور کیا۔ اسلام نے کمزوروں کا خیال کیا، مظلوموں کا حق دیا۔ اسلام نے بچھڑے ہوئے بھائی کو بھائی سے ملایا۔ اسلام نے خاندانوں اور قبیلوں کی دشمنی ختم کر کے آپس میں الفت و محبت پیدا کی۔ حاضرین کرام، آئے ذرا اسلام لانے سے پہلے کی حالت اور جہالت کی چند جھلکیاں بھی دیکھتے چلے تاکہ آپ کو اسلام کی حقانیت سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ دوستوں، آپ اسلام سے پہلے کا زمانہ تو دیکھیں، وہ زمانہ کتنا بھیانک و ظلم بربریت کا تھا۔ لوگ اپنے خالق حقیقی کو بھول بیٹھے تھے اور لاتعداد معبود بنا رکھے تھے۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا، دوسروں کا حق دبا لینا عام رواج بن چکا تھا۔ چوری و زناکاری کا بازار گرم تھا۔ عورتوں کی عزت و عصمت برسر عام لوٹ لینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہی ہاتھوں سے زندہ زمین میں دفن کر دینا رسم و رواج میں داخل تھا، اور اس کام کو کرنے میں کوئی انسان خدا سے ڈرتا نہیں تھا، اور کئی سال تک یہ خاندان دوسرے خاندان سے لڑا کرتے تھے اور یہ سلسلہ خاندان در خاندان جاری رہتا تھا۔ آپس میں صلح کرنے کو لوگ برا سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا اور پھر جب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ساتھ ساتھ ظلم و بربریت کو روکنے والی کتاب، امن و آشتی کا پیغام دینے والی کتاب، مظلوموں کو حق دلانے والی کتاب، عدل و انصاف کو عام کرنے والی کتاب، چوری و زنا کو روکنے والی کتاب، زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو عزت دینے والی کتاب، خالق حقیقی کی پہچان بتانے والی کتاب، ظلم
ظلمت سے نکال کر نور کی طرف راستہ دکھانے والی کتاب یعنی قرآن پاک اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ دوستو، یہ وہ کتاب ہے جو حکومت سے لے کر گھریلو نظام کے طریقے تک بڑا واضح کر کے بتاتی ہے۔ حلال و حرام میں امتیاز پیدا کرنا اور ہر الجھے ہوئے مسائل کو صاف و ستھرا کرنا اس کتاب کی خوبیوں میں داخل ہے۔ الغرض یہ کتاب خوبیوں کا ایک باغ ہے جو اسلام کی شکل میں ہر ظلم و جور اور برے کاموں پر روک لگاتی ہے۔ لہٰذا اسلام آنے کے بعد قرآن حکیم کا انداز بیان دیکھتے جائے کہ کس طرح ان تمام جہالت، ظلم و جور، شرک و کفر سے لوگوں کو روکا اور ہدایت کی راہ دکھائی۔ لیکن جب لوگ خالق حقیقی کو چھوڑ کر لاتعداد خود تراشیدہ معبود کو اپنا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے تھے تو قرآن نے اعلان کیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ حاضرین کرام، پھر قرآن نے اعلان کیا، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا اور ہمارا معبود ایک ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو تم ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی ذات سے۔ حاضرین کرام، اسلام آیا تو زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو نجات دلاتے ہوئے، عورتوں کو عزت و احترام کا مقام دیتے ہوئے قرآن نے اعلان کیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، رزق کے ڈر سے تم اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی ہیں تم کو اور ان کو رزق دینے والے ہیں۔ قتل اور غارت گیری کو روکتے ہوئے قرآن نے اعلان کیا، کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، چوری اور ڈاکہ کو روکتے ہوئے قرآن نے اعلان کیا، والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، زنا کو روکتے ہوئے اور دوشیزوں کی اجڑی ہوئی عفت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ کا فیصلہ سنایا۔ سامعین کرام، یہ اسلام کے چند موٹے موٹے قوانین ہیں اور احکام بھی ہیں، اگر ان کو اپنایا جائے، ان پر عمل کیا جائے تو جہاں خالق حقیقی کی پہچان ہوتی ہے وہی تہذیب و تمدن، حسن اخلاق، عدل و انصاف، تحفظ عزت و عصمت کا ایک سبق ملتا ہے۔ ہم بڑے فخر سے ارباب حکومت، ارباب عدالت سے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے قانون میں ایک ایسی جاذبیت ہے اور امن و آشتی کا ایسا پرسکون ماحول ہے جس میں ہر شخص کو امن و سکون ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ لیکن افسوس ہے، جب سے ارباب حکومت نے اسلام کے قانون کو تعصب کی نگاہوں سے دیکھ کر ٹھوکر مار دی، اپنے قانون سے اسلامی قانون کو ختم کر دیا، اپنے دستور سے اسلامی دستور کو نظر انداز کر دیا، اپنے عدالت سے اسلامی عدل و انصاف کے پیغام کو بھلا دیا، تو پھر کیا ہوا؟ ملک میں ظلم و بربریت کا دور شروع ہوا، چوری و زناکاری کا بازار گرم ہوا، جب چاہا جہاں چاہا قتل و غارت گری ہونے لگی، عورتوں اور دوشیزاؤں کی عزت لوٹ لی گئی، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، شراب خوری ہو رہی ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، نہ خدا کا خوف، نہ عدالت کا ڈر، نہ قانون کی پرواہ۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو قانون دیا تھا اس قانون کو عدالتوں سے باہر کر دیا گیا۔ آج ہم ارباب حکومت سے چیلنج کے ساتھ اور بڑے اصول کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر عدالت چوری کرنے والوں کے حق میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا فیصلہ دے، زنا کرنے والوں کے حق میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد کا فیصلہ کرے، قتل کرنے والوں کے حق میں کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى کا قانون نافذ کرے، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ چوری کرنے
کرنے کا ارادہ کرے، کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ عصمت دری کرنے کے خاطر قدم اٹھائے، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی کو قتل کرنے کے لیے ظلم کا ہاتھ اٹھائے۔ سامعین کرام، اسلامی قانون کو اگر عدالتوں میں داخل کر لیا جائے، اپنے عین میں شامل کر لیا جائے، تو پھر سکون ہی سکون، امن ہی امن کا ماحول ہوگا۔ اسلام کا یہ ایسا سبق ہے جس میں ہر شخص کی عافیت ہی عافیت ہے۔ حاضرین کرام، ایک بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ دور حاضر میں بہت ایسے ناواقف لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف طرح طرح کے اعتراضات پیدا کرتے ہیں۔ کبھی قرآن پر اعتراض کیا جاتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آڑ بنا کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی عورتوں کے مسائل اٹھا کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کا خیال نہیں کیا، اسلام نے عورتوں کا صحیح حق نہیں دیا، اسلام نے عورتوں کو مظلوم بنا دیا، اسلام نے عورتوں کو گھروں میں بند کر کے رکھ دیا، اسلام نے عورتوں کو بے سہارا بنا دیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اسلام نے عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، بلکہ اسلام نے عورتوں کو عزت و مقام دیا، اسلام نے عورتوں کی عزت محفوظ کی، اسے ہیرے جواہرات کی طرح محفوظ کیا، اسلام نے پورا حق دیا، اسلام نے بے حیائی و بدکاری سے بچایا۔ لیکن افسوس ہے، جس اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ کا مقام دے کر معاشرے کے افراد کی بہترین کردار سازی اسے سونپی تھی، آج اسے گھر سے نکال کر پارکوں اور گلیوں ہوٹلوں کی زینت بنا دیا گیا، اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے حسین مقام کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ اسلام پر اعتراض کرنے والوں، تمہارے قانون نے عورتوں کا مقام و مرتبہ گرایا، تمہارے قانون نے عورتوں کی عزت لٹائی، تمہارے قانون نے عورتوں کو بے حیائی کے دہانے پر کھڑا کر دیا، تمہارے قانون نے عورتوں کو پارکوں کی زینت بنا دیا، تمہارے قانون نے عورتوں کی بازاروں میں عزت فروشی کی، تمہارے قانون نے عورتوں کے ذریعے معاشرے میں گندگیاں پھیلائی، تمہارے قانون نے عورتوں کے ذریعے تہذیب کی دھجیاں اڑائی۔ الغرض عورتوں کے مسائل لے کر اسلام پر اعتراض کرنا گمراہی کی کھلی دلیل ہے۔ عورتوں کو مقام و مرتبہ اور حقوق دلانے کے لیے نہ آفیسروں کی ضرورت ہے، نہ کسی پارٹی کی ضرورت ہے، بلکہ اسلام نے جو مقام و مرتبہ بتایا، قرآن نے جو عزت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے جو حقوق ثابت ہیں، اس کو اپنے فیصلے میں، اپنے عدالت میں، اپنے قانون میں، اپنے معاشرے میں داخل کر لیا جائے تو پھر کسی اور قانون کی ضرورت نہیں۔ دوستو، آج یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب اپنوں یا غیروں نے اسلام کو انصاف کی نگاہوں سے دیکھا تو اسے اسلام کے تمام قوانین و مسائل بڑے صاف و ستھرے نظر آئے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی زبان اسلام کی خوبیوں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ہمارے پاس ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی تحریریں غیر مسلموں کی موجود ہیں جنہوں نے اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اسلام اپنے حکم میں کامل اعتدال ملحوظ رکھتا ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ کسی نے کہا کہ اسلام کا وہ طغرائے امتیاز ہے جس میں دنیا کا کوئی مذہب اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ الغرض اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں امن و عاشقی کا پیغام بھی ہے، تہذیب و تمدن، اخلاق و اخلاص کا عظیم سرمایہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام پر چلنے اور اس کی حقیقت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔